فاتحہ. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خیر المبشرین والمنذرین مخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المبید والمصطفی الامجد ابی القاسم محمد ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، غم گساران اہل بیت، محرم تمام ہو گیا. جو شب عاشور ہے، اب اس کے بعد جو سال بھر جیے گا وہ پھر شہ پر ہوئے گا. یہ آخری شب ہے. تو عزیزو، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، میں نے تمہیں کثرت نسل عطا کی. اور کثرت نسل میں اللہ نے فاطمہ دی، اور فاطمہ کو 2 بیٹے دیے جو روز مباہلہ اللہ نے نبی کے بیٹے بنا دیے. اور اس کے بعد علی نماز شب میں کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے. کون مانگ رہا ہے؟ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. بیٹا علی مانگ رہا ہے. اور اس سے پہلے، اس کے بعد مولا متقیان نے علی سے، جناب عقیل سے کہا مجھے شجاع خاندان کی شجاع بیٹی چاہیے. علی نے عقیل سے کیوں کہا کہ مجھے شجاع خاندان کی شجاع لڑکی سے شادی کرنا ہے؟ عقیل نے سوال کیا کیوں؟ کہ مجھے ایک شجاع بیٹا چاہیے. پوری توجہ سے جانے محترم، جناب عقیل سے کہنے کا مطلب یہ تھا، جب عقیل نے سوال کیا کہ تم بیٹے کیا کرو گے؟ بیٹے تو 2 اللہ نے دیے، حسن اور حسین جیسے. پھر بیٹے کی تمنا، کہا میرے حسین کو ضرورت ہے. گویا علی مرتضیٰ فرما رہے تھے عقیل مجھے بھی ضرورت ہے اور تو بھی حسین کے لیے مددگار تلاش کر. اس سے پہلے مولا عباس کی نانی نے جب ان کی ماں کی ولادت نہیں ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سہنے خانہ میں ہوں اور بارش ہو رہی ہے. میں نے ہاتھ پھیلایا، چند قطرے آ کے میری ہتھیلی پر گرے، وہ موتی بن گئے، میں نے مٹھی بند کر لی. صبح ہوئی، جو ان کے یہاں
سب سے بڑا عالم تھا، اس کے یہاں پہنچی، کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں بارش کے چند قطرے گرے، موتی بن گیا، میں نے مٹھی بند کر لی۔ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اور مٹھی بند کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا خیال بہت رکھنا۔ بات ختم ہو گئی۔ ام البنین فاطمہ کلابیہ کی ولادت ہوئی۔ تو جناب فاطمہ کلابیہ نے بھی خواب دیکھا، ابھی سنے وہ لوگ تک نہیں پہنچی ہیں۔ اپنی ماں سے صبح میں بیان کیا، ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی عالم کے پاس لے کے آ گئی، کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے آئے ہیں، چاند میری آغوش میں آیا ہے، ستارے میرے طواف کر رہے ہیں۔ تو اس عالم دین نے بتایا کہ اللہ تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا، اس میں سے ایک چاند ہوگا اور 3 تارے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ جب یہ خبر عرب میں پھیلی تو ام البنین کا لقب پڑ گیا، بیٹوں کی ماں ام البنین۔ اور اس سے بھی پہلے جناب عامر جن کے پر نانا ہے، ان میں اور جناب ابو طالب میں تحفے تحائف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب عامر نے بھیجے تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو سردار مکہ میں ضرور ہوں، لیکن اب یہ سرداری میرے بھتیجے تک آنے والی ہے، جب تک وہ نہیں آتا ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام آئے اور بتایا کہ یہ عامر کے یہاں سے تحفہ آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا، عامر نے تحفے بھیجے خود کیوں نہیں آیا؟ تو آنے والے غلاموں نے فرمایا کہ وہ آنے کو بالکل تیار تھے، آخر وقت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ محمد نے فرمایا جہاں سے مٹی اٹھاؤ۔ غلام نے مٹی اٹھائی، دست نبوت پر آئی، نبوت نے اپنا لعاب دہن ملایا اور ایک مرتبہ اسے گوندھ کر کے مٹی کو جب ملا دیا تو کہا اسے لے جا کے عامر کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تحفے تحائف آ رہے ہیں، لیکن عزیزو جناب شلوخ پیغمبر انہوں نے کہا پروردگار یہ طالوت بہت جابر ہو گیا ہے، ہمارے یہاں کو ایک بادشاہ منتخب کر دے۔ اللہ نے کہا تم بادشاہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے ہم تمہیں بتا دیں گے۔ کہ جاؤ تمہارا بادشاہ طالوت ہے۔ پوری توجہ۔ کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ لوگ مان نہیں رہے۔ کہ ان سے کہہ دو جس کے دروازے پر تابوت سکینہ فرشتے لے کے آئیں وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا تابوت جہاں آئے وہ بادشاہ ہے۔ ارے بادشاہ ہونا اور ہے، جس کے دروازے پر ستارہ آئے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ ایک صلوات بول رہے محمد۔ جب تابوت آ گیا تو سب نے تسلیم کر لیا، اب لشکر چل دیا ہے۔ طالوت کا 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جب میدان میں پہنچے تو پیغمبر نے فرمایا پروردگار یہ تو نے بادشاہ بنایا ہے، کوئی علمدار بھی تو ہو، لشکر کا سپہ سالار بھی تو ہو۔ تو اللہ نے کہا ہاں۔ کہا تو ایسا ہی تابوت سکینہ کھولو۔ لوگ مجھ سے کہتے تابوت کیوں لے کے چلتے ہو؟ اللہ کہہ رہے تابوت سکینہ کھولو۔ اس کے تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تابوت وہ تھا جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھا، دریائے نیل کے حوالے کیا۔ کہ اس تابوت میں کیا تھا؟ کہ موسیٰ کا عصا تھا، موسیٰ کا پیراہن تھا، موسیٰ کی توریت تھی، موسیٰ کی نالین تھی۔ یہ سارے مفسرین نے لکھا ہے، متفق علیہ فیصلہ۔ تو اللہ نے کہا اسے کھول۔ کہ کیا کروں؟ کہ اس کی ذرا جس کے آ جائے وہ علمدار ہوگا۔
موسیٰ کی ذرا جس کے آ جائے وہ علمدار ہوگا۔ کہ پروردگار 1,00,000 کا مجمع ہے، کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ کہ داؤد کو آواز دے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے کیا کہا؟ داؤد کو آواز دے۔ داؤد کو آواز دی گئی، داؤد آئے، زیرہ اٹھائی گئی، داؤد کو پنا دی، بالکل فٹ پوری بیٹھی، علمدار بنا دیے گئے۔ تو علمدار کون ہوتا ہے؟ جس کے جسم پر معصوم کی زرہ، معصوم کا کرتا، معصوم کا امامہ پورا آ جائے، وہ علمدار ہوتا ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ کون علمدار ہے؟ جس کے بدن پر معصوم کی زرہ آ جائے، معصوم کا پیرہن آ جائے، معصوم کا امامہ آ جائے۔ جنگ صفین میں آ کے دیکھو، علی اپنا لباس، صلوات پڑھ رہے محمد والے۔ جنگ صفین میں علی نے اپنی زرہ پہنائی، کسی نے آواز دی، علمدار بتا رہا ہوں، کسی نے آواز دی کہ زرہ کچھ لمبی ہے، غازی نے جھک کے پکڑی، کہا کتنی؟ اتنی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا توڑنا شروع کر دی۔ علمدار کون ہوتا ہے؟ داؤد کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بھائی داؤد میں نے تمہارے لیے لوہے کو موم کر دیا ہے۔ علمدار وہ ہے جس کے لیے لوہا موم ہو جائے۔ عباس وہ ہے جو زرہ ہاتھ سے توڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ جب لشکر چلنے لگا، اللہ نے کہا دیکھو آگے آگے تم نہ جانا، تابوت کو آگے لے کے چلنا۔ کہا کیوں؟ کہ تابوت آگے آگے چلے گا تمہیں فتح و نصرت عطا ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا شیعہ تابوت آگے لے کے کیوں چلتے ہیں، پیچھے خود کیوں چلتے ہیں۔ کہ اچھا۔ اور جب نہر کے کنارے پہنچے، جب نہر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں، بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا، کہ چلو میں لے سکتے ہو، پی نہیں سکتے ہو۔ کتنے لوگوں نے نہیں پیا؟ اب تاریخ کہتی 313 نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا۔ بھائی معلوم یہ ہوا علمدار وہ ہوتا ہے جو چلو میں تو لے لیکن پیے نہ۔ عباس نے فرات کے کنارے بتایا علمدار میں ہوں، چلو میں پانی تو لے رہا ہوں لیکن واپس دریا پر پھینک رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد لیکن واپس دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے علمدار۔ داؤد کو علمداری موسیٰ کی زرہ پہنی اور عباس کو پہنائی علی نے اپنی۔ جب دونوں خیمے سے باہر آئے ہیں نا تو دنیا دیکھ کے پریشان تھی کہ اس میں علی کون ہے۔ یہ تو دو علی کھڑے، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے۔ اور جب عباس جا رہے تھے تو علی نے کہا عباس تلوار نہ رکے جب تک میری تلوار آ کے بوسہ نہ لے لے۔ یہ ہے عباس۔ کہاں لڑ رہا ہے؟ جنگ صفین کے میدان میں۔ لڑائی کی جگہ کیا ہے؟ نہر فرات ہے۔ عباس کربلا میں نہر فرات پر گیا، کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ بھی نہر فرات پر لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مالک اشتر جب لشکر علی نے آ کے کہا ہے کہ مولا پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ عباس پہلی مرتبہ نہر فرات پر پیاسا نہیں تھا، بعد کے زمانے میں بھی پیاسا تھا۔ آ کے لشکر نے کہا مولا پانی نہیں ہے۔ کہ مالک کا ہے بولاؤ۔ کہ جی مولا۔ کہ مالک مشکیں لے لو اور پانی بھر لو۔ جتنی گھوڑے پر مشقیں آ سکتی تھی مالک نے ساری لاد لی۔ نہر فرات کی طرف چلے،
लश्करियों ने देखा कि मालिक आ रहे हैं, रास्ता दे दिया, मशकीज़ें भरी, घोड़े पर लादी लेके चले आए। ये खबर फ़कीर शाम को हुई कि मालिक आया था, पानी ले गया। फौरन उसने अपना आदमी भेजा कि जब हमने मना कर दिया था कि अली के लश्कर को पानी न देना, तो मालिक पानी कैसे लेके गया? कि सरकार मैं क्या करता, आप ही का गुलाम आया था, उसने कहा था मालिक आया था, इसको पानी दे दे। अली खैमे में बैठा है। जब फिर हुआ कि मालिक जा पानी लेके आ, फिर मालिक के अश्तर आए, फिर फौज ने जगा दी। जब फिर उसको मालूम हुआ तो फिर उसने अपना आदमी भेज दिया, कहा अब क्यों भेज दिया पानी? तो उसने कहा हुजूर आपने मना किया था, लेकिन उमर आस आया था, उसने कहा कि अमीर कह रहा है कि मालिक आ रहा है, पानी दे दे, घाट मत रोकना। तिबारा फिर मालिक गए, फिर लश्कर ने पानी दिया। कहा आज क्यों दे दिया? कहा तो तेरा बेटा खुद माविया आया था, कह रहा था मालिक आ रहा है, पानी ले जाने दे। तो उसने कहा कि ऐसा सुनो, कोई भी आके कहे जब तक वो हमारी निशानी ना दे तब तक पानी ले जाने मत देना किसी को। तो ठीक है। फिर आए मालिक अश्तर, फिर लश्कर ने जगा दी, पानी भरा, लेके चले गए। माविया खुद उठ के आ गया। कहा अब किसने कहा जो मालिक पानी लेके गया कि सरकार आप खुद आए थे और कह रहे थे मालिक आया है, पानी ले जाने दो। कहा तो दलील क्या है? उसने अंगूठी निकाली लश्करियों के सरदार ने, कहा ये देखिए सरकार आपकी है, आप दे के गए हैं कि मालिक को पानी ले जाने दे। तो मालिक कहता है कि अब माविया कहता है ये मालिक अश्तर नहीं, ये अली का कमाल है जो खैमे में बैठ करके सब कुछ करवा रहा है। सलावत वर मोहम्मद ये अली का कमाल है, मालिक का नहीं है। ये अली का कमाल है कि मालिक पानी ले जा रहा है। और इसी नहर फुरात पे जब तलवार चली है तो मौलाए मुतकियान के सारे बेटे थे। उसमें जब मालिक अश्तर वापस हुए और गाजी को लेके आए हैं तो मौला ने पूछा अब्बास क्यों आ गया, थक गया? कहा नहीं बाबा। कहा फिर आया क्यों? कहा मैं नहीं आया हूँ, चाचा लेके आए हैं मालिक। कहा मालिक क्यों लेके आया? कहा मौला मैंने सोचा शहजादा है, थक गया होगा, मैंने अभी इसके कुश्ते गिने हैं जिन्हें सर से सर टकरा करके 556 आदमियों को मारा। तलवार की गिनती नहीं बताई मालिक ने, क्या कहा 556 आदमियों को सर से सर टकरा के मार दिया। मेरा मौला फरमाता है अब्बास अब ना जाना। बाबा क्यों? कि दुनिया ने तेरी शुजाअत देख ली। वही अब्बास था जो करबला के कराने पर मौजूद था। बस अज़ीज़ों मैंने खत्म किया। अली ने तमन्ना की फातिमा कलाबिया से आग धो गया। मौलाए मुतकियान ने खुद अपना हक पढ़ा, रुखसती हुई। वो वक्त भी आया जब गाजी की विलादत हुई। गाजी को बहनें कितना चाहती थी, उनका वक्त बटा हुआ था कि कौन किस वक्त अब्बास को अपनी आगोश में लेगा। अब्बास इतना पैदल नहीं चला जितना बहनों की आगोश में खेला है। अब्बास चलने के लायक हुआ। अब्बास हवेली में आया, माँ को सलाम किया, अपने हुजरे की तरफ बढ़ा। माँ ने आवाज दी अब्बास। जी अम्मा। कहाँ से आ रहे हो? कहा अम्मा बहनों के घर से आ रहा हूँ। कहा कौन बहन? कहा अम्मा कुलसूम बहन, ज़ैनब बहन। कहा खबरदार, वो तेरी बहनें नहीं है, वो आकाजादी है, तू कनीज का बेटा है। अब्बास ने कहा अम्मा अभी तक कह दिया तो कह दिया, लेकिन अब ना कहूँगा। पूरा दिन पूरी रात हो गई, अब्बास ज़ैनब के घर में गया। सुबह हुई,
زینب نے آواز دی کلثوم مجھے چادر دے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا عباس نہیں آیا۔ علی کی بیٹی حویلی میں داخل ہوئی، آواز دی عباس۔ عباس نے جیسے ہی آواز سنی دوڑتے ہوئے خانے سے باہر نکلے اپنے حجرے سے، اور قریب آ کے ٹھہر گئے، ہاتھوں باندھ لیا، سر جھکا لیا۔ کہا عباس میرے قریب آ، کہ تم آقا زادی ہو، میں کنیز زادہ ہوں۔ شہزادی مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے ابھی تک جو کہا سو کہا، لیکن اب آپ میری آقا زادی ہو۔ عباس پہچانے، یہ ہے عباس۔ اور عباس کی جب ولادت ہوئی تھی نا، جب سب نے پیار کر لیا تو شہزادی آگے بڑھی، کہ اماں ام البنین اب میرے بھائی کو مجھے دے دو۔ ام البنین نے کہا زینب لے جا۔ زینب نے اپنی جھولی میں لیا، صحن خانہ میں آئی، جھولی زمین پر رکھی، ایک کرتا نکالا۔ شہزادی نے عباس کو پہناتے ہوئے کہا عباس میری ماں نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ کرتا تیرے لیے دیا ہے۔ عزیز و عباس سمجھ میں آیا؟ جملہ کہہ دو فضائل کا ہے۔ جس کے لباس فرشتے لے کے آئے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا لباس شہزادی سلے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس نے ایک چیخ ماری، علی کی آواز آئی زینب کیا کہہ دیا عباس سے؟ کہ بابا کہا کچھ نہیں ہے، اماں کا پیغام دیا ہے۔ یہ عباس علی کی حویلی میں جوان ہو گیا، میدان کربلا میں آ گیا۔ علی کے اس بیٹے نے بارہا جنگ کی اجازت مانگی، لیکن حسین جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ آخر میں عباس کہتے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا؟ سکینہ پانی علتش کر رہی تھی۔ جب غازی پہنچا تو آواز دی چچا بہت پیاسی ہوں، کہ بیٹی چل کے آقا کے سامنے کہہ دے۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، عباس کو لاتے ہوئے دیکھا، حسین نے سر جھکا لیا کہ عباس بہانہ اچھا ہے۔ سکینہ قریب آئی، کہ بابا چچا کو اجازت دے دو نا پانی کے لیے، اگر پانی نہیں ملتا تو میرا اصغر مر جائے گا۔ امام نے فرمایا سکینہ تیرا بھائی کتنے دنوں کا ہے؟ آواز آئی بابا 6 مہینے کا ہے۔ کہ سکینہ میرا 32 برس کا بھائی ہے۔ سکینہ اگر تو اسے بھیج دے گی نہ تیرا بچے گا نہ میرا بچے گا۔ عباس کو اجازت ملی، مشق و علم لیا، فرات کی طرف چلے۔ بس عزیزو بہت تیزی کے ساتھ میں 2-3 منٹ میرے ساتھ رہے۔ عباس نے حملہ کیا، فوج کا ایک طریقے سے ہٹ گئی۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، میرے ساتھ جبیر لکھتے ہیں چلو بھرا فرات سے سرکا کے آتی، عبرت سے دیر تک اسے دیکھا کیے وہی، پھر لائے امتحا کے لیے ہونٹ کے قریب، ارے سینے میں دل تڑپ کے پکارا نہیں نہیں گو میرے فاطمہ اب مجھ پر آرام ہے، ارے اب تم سے فاطمہ کا بسر تشتک۔ عباس نے پانی پھینک دیا، مشکیزہ بھر لیا، آزادارو لے کے چلے، بھاگا ہوا لشکر سمٹ آیا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، چاروں طرف سے تیر تلوار کے وار ہونے لگے۔ عباس کا داہنا بازو کٹا، زمین پر گرا۔ عباس نے دیکھا، آواز دی واللہ ان قطعتم یمنی، اے میرے پروردگار میرا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ حسین نے اپنا بازو پکڑ لیا، ایک مرتبہ پھر بایاں بازو کٹا۔ عباس نے مشق و علم کو اپنے دانتوں سے دبایا۔
اور مولا ابن طاہر نے تیر چلایا، مشقے سے کو چھیدتا ہوا سینے تک پہنچا، ایک تیر آنکھ پر لگا۔ عزاداروں، عباس تورا کے گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی آقا میری نصرت کو آؤ۔ حسین نے آواز سنی، کمر کو تام لیا، آواز دی الا ننکسر زاری، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین فرات کی طرف چلے، درمیان سے کچھ اٹھایا۔ کیا اٹھا رہے ہیں؟ عباس کے بازو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ عباس کے سرانے پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی عباس حسین آ گیا ہے۔ عباس نے آواز دی آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ کہا عباس تو پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، اگر آقا کی بے حرمتی نہ ہو تو آقا خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے آنکھوں کو کھولا اور کہا بھیا ایک تمنا ہے، اسے پوری کرتا جا۔ کہا آقا جلدی بیان کیجئے۔ کہا جب سے پیدا ہوا ہے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار دے۔ آواز دی آقا اماں نے منع کیا ہے، عجب نہیں کربلا سے فاطمہ کی آواز آئی ہو، عباس تو حسین کو بھائی کہہ دے۔ ارے میں جانو ام المؤمنین جانے، عباس نے بھائی کہا، روح جنت کو پروان کر گئی۔ اللہ لعنت اللہ لقوم الظالمین سیالہم الذین ظلموا من قلب جن قلبون ماتم حسین۔